بندہ خاص کو قرآن کی تعلیم دی، اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسی، اس کلام جیسی، اس منزل شدہ جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ چیلنج، یہ اعلان صرف اس دور کے لیے خاص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایک منکر قرآن کو یہ چیلنج ہے، اور رب کا حکم ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو قیامت تک کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور یہی بات ولید بن مغیرہ، زبردست قسم کا وہ شاتم رسول تھا، گستاخ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد۔ حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرات باہر سے آتے قافلے حاجیوں کے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو ولید جو تھا، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے تو شش و پنج میں مبتلا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو قریش کے اس وقت جو بڑے تھے تو انہوں نے کہا جانے میں کیا حرج ہے، تم نے جا کر جو ہے وہ کھانا ہی کھانا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی۔ کھانا کھا کر جب وہ واپس گیا تو اس نے کہا اے قبیلے والوں، اس بندے کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو میں نے اس کی زبان سے سنا ہے ایسا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور پھر یہ بات جب حج کا موسم آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، معمول تھا کہ حاجیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اجتماع میں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ ایک مرتبہ کفار نے ایک میٹنگ کی، اس میں یہ ولید بھی موجود تھا۔ میٹنگ یہ ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مشہور کیا جائے، کوئی ایسا لقب ان کے ساتھ لگا دیا جائے، کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ حاجیوں کی نظر میں یہ مشہور ہو جائے تاکہ ان کا کوئی کلام سنے۔ تو اس وقت کفار نے یہ کہا کہ ہم انہیں ایک شاعر مشہور کرتے ہیں۔ ولید نے کہا تم سب میں سے بڑا شاعر میں ہوں، خدا کی قسم جو کلام وہ پڑھتا ہے، جو قرآن وہ پڑھتا ہے، وہ کسی بندے کا کلام نہیں، یقیناً وہ کسی اور کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے۔ کہا کہ شاعر میں مشہور کرتے ہیں، معاذ اللہ جادوگر میں مشہور کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، تبلیغ میں ایسا صوت ہے، گداز ہے، ایسی تاثیر ہے کہ لوگوں کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ معاذ اللہ مجنون شروع کرتے ہیں، مجنون۔ تو ولید نے کہا انہیں مجنون کیسے کہو گے، جیسی باتیں وہ کرتے ہیں ایسا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل نے جو قرآن نازل فرمایا، ایسا کلام فرمایا کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ اگر اس جیسی کوئی مثل لا سکتا تو اللہ قرآن میں کبھی بھی نہ فرماتا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا
تو اس جیسی اس کے مثل کوئی صورت ہی لے آؤ. ایسا قرآن، ایسا کلام لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اللہ عز و جل کا ایسا کلام کہ جس کو اللہ نے ہی نازل فرمایا، نزلنا علی عبدنا، جس کو اللہ نے ہی نازل فرمایا. اور سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ قرآن تو اللہ نے ہی نازل فرمایا، رحمان نازل کرنے والا بھی خود اور محمد کو تعلیم دینے والا بھی اللہ خود ہے. اور پھر ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ وہ کلام ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار نے نازل فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ قرآن کی جو حیبت ہے کوئی عام کلام نہیں، فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن تو تم عام کلام سمجھتے ہو، اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس کی تنزیل کو برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی بڑا کلیجہ چاہیے تھا، پہاڑوں سے بھی زیادہ حوصلے والا دل چاہیے تھا، اور وہ دل میں نے اپنے محمد کو عطا فرمایا. یہ قرآن میں نے اس دل پر نازل فرمایا. پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. محبوب یہ قرآن ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے، کیوں نازل فرمایا ہے؟ فرمایا اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اندھیرے دلوں کو روشنی عطا کریں، لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں اور نور نگر کی طرف لے جائیں. پھر ایک جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، بلکہ حدیث مبارکہ مسلم شریف، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد منزل، میں نازل کرنے والا کتاب مبارک، ایک ایسی کتاب جو مبارک ہے، لا یغسلہ الماء، دنیا کا کوئی پانی اسے دھو نہیں سکتا. مطلب ہمارا کیا کہ آج تک جتنی بھی کتابیں میں نے نازل فرمائی، جتنا بھی کلام اتارا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے، تمام کی تمام کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کیا. لا یغسلہ الماء، زمانے کے ہیر پھیر نے اس میں تبدیلیاں کی، لیکن اے محبوب جو قرآن میں تمہیں دوں گا نا، زمانہ بدل سکتا ہے لیکن میرا کلام نہیں بدل سکتا. وجہ وجہ یہ ہے کہ پہلی لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ، لیکن محبوب جو تم پر قرآن اتارا ہے نا، یہ اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. زمانے میں تبدیلی آئے، وقت بدل جائے، لوگوں کے حالات بدلے، لوگوں کی سوچیں بدلے، کوئی اس میں تبدیلی کرنا چاہے بھی تو تبدیلی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا. قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ایسا تحفہ، قرآن کو اللہ عز و جل نے قرآن ہی میں نور بھی کہا ہے. قرآن بھی ہے، قرآن دلیل بھی ہے، قرآن رب کا کلام بھی ہے، اور قرآن ایک ایسا رب کا کلام کہ جس سے ظاہر کو بھی شفا ملتی ہے، اللہ باطن کو بھی شفا عطا کرتا. قرآن رحمت بھی ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ عز و جل نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، سب سے اس کے دور کے موافق. مثلا
مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زیادہ عروج تھا، جادو کا عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو ان کے مقابلے کے لیے ان کی جو جادو کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس باطل کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 بڑا عروج پر تھا، اور کوڑ کا مرض، اندھا پن کا مرض، یہ بہت عروج پر تھا، اور یہ جو چمبل کا مرض ہے یہ بھی بڑا عروج پر تھا۔ تو اللہ عز و جل نے اس دور کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، آپ کوڑے بندے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ سے شفا عطا کر دیتا، آپ اندھے کی آنکھوں والی جگہ پر، ایک تو ہے آنکھیں ہیں روشنی نہیں، ایک ہے آنکھوں کے ڈیلے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں والے کو اللہ روشنی عطا کر دیتا، جس کے ڈیلے ہی نہ ہوتے اللہ ڈیلے بھی عطا کر دیتا اور ڈیلوں میں نظر بھی عطا فرما دیتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جنگوں کا دور تھا، طالوت اور جالوت کی جنگوں کے معاملات، تو اس دور میں جنگی لباس تیار کرنے کے لیے جہاں پر لوگوں کو کئی دن لگ جاتے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے عز و جل نے ہر دور کے موافق اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ جس نبی کے دور میں جو چیز عروج پر تھی، اس کے موافق اللہ عز و جل نے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کے مقابلے میں وہ قوت عطا کی، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ، بلکہ یہ واحد بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تک بھی کہا، یہاں تک اس نے کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈے کے طور پر اس کے سامنے سمندر کو چیر ڈالا اور یہ کچھ کر بھی نہ سکا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور مبارک آیا، اس وقت شاعروں کا بڑا عروج تھا، کاہن لوگوں کا بڑا عروج تھا۔ اس وقت جو تھے مکہ شریف میں تقریباً 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، پڑھنا بھی اور لکھنا بھی، اس طرح کے لوگ موجود، کم مطلب اس تعداد میں تھے۔ مدینہ شریف میں تو یہودیوں کی یونیورسٹیاں تھیں سب۔ اس دور میں اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام سے اور بالخصوص رب عز و جل کے قرآن سے بڑے بڑے شعراء کی بولتی بند کر کے رکھ دی، اور وہ پکار اٹھتے تھے کہ یہ جو کلام محمد پڑھتے ہیں یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ ضرور خالق کا کلام ہو سکتا ہے، اور ایسا کلام کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے خود فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ میں بات اس پر کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کا معاملہ ہوا، آپ نے بھی سنا، قرآن کو معاذ اللہ جلایا گیا یا جلانے کی کوشش کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جلا دیا تو ختم، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر دیا تو قرآن کی عزت ختم۔ اب انہوں نے ادھر کام اس طرح کر دیا، خباثت کی، اور ادھر پورا عالم اسلام قرآن کی تلاوتوں سے گونج اٹھا، عظمت قرآن کے نعرے بلند ہوئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام، بھلے کوئی مومن نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، بھلے کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، لیکن جب قرآن کی عزت کی بات آئی تو ایک بے عمل بندہ بھی کھڑا ہوا اور عظمت قرآن کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے اس ملک میں، پاکستان میں اللہ عز و جل نے اس کو خصوصیت دی، ہم لوگ ہر وقت حکمرانوں کا رونا روتے ہیں، لے کر بھی ہم ہی آتے ہیں، یہ بھی ہم ہی سے اوپر جاتے ہیں، ہم ہی انہیں آگے لے کر آتے ہیں، فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، اب خود کیا کرتے ہیں تم بھی تو پتا ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری تو نبھاؤ۔ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کوئی عام سی کتاب ہے یا کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس نے جلا دیا اور کام ختم؟ قرآن تو اللہ عز و جل کا ایک ایسا کلام ہے
کرتی ہے اللہ کا کلام نہیں مٹ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ہلاکو قوم نے یہی غلطی کی. آپ تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیں. ہلاکو نے جو قہر توڑا اس وقت بغداد پر، سقوط بغداد ہوا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. حفاظ جو قرآن کے حافظ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کو شہید کیا گیا. لائبریریاں جو ہے وہ جلا دی گئی، دجلہ کے فراق کے پانی میں پھینک دی گئی کتابیں، اور سب سے زیادہ اس کے جلائے گئے تو قرآن کے جلائے گئے. ہزاروں لوگوں کو جو اس نے جب قتل کر دیا تو اس نے چن چن کر نسخے قرآن کے لیے اور جلائے اور اعلان کیا کہ کوئی حافظ زندہ نہ رہے، کوئی قرآن کا نسخہ جو ہے وہ باقی نہ رہے. سپاہی جب چن چن کر لاتے، حافظوں کو شہید کرتے، قرآن کے نسخے جلاتے. جب اسے پتا چلا کہ آخری حافظ بھی اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، تو اس نے زور سے اعلان کیا، اپنے لشکر کو مخاطب کر کے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ آج قرآن دنیا سے مٹ گیا. اس کے یہ الفاظ کہنے کی دیری تھی. جو زخمی تھے، جو شہید تھے، ان شہیدوں کے اجسام میں سے ایک بچہ، روح نکل رہی، زبان سے جاری ہے، پڑھ کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ کو تو ہماری روح تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے قرآن کو نہیں نکال سکتا. اور قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کا بڑا عجیب سا انتظام، بڑا عجیب. اس کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی گئی. آپ سلمہ قذاب کے بارے میں پڑھیں، اس نے بھی سورہ فیل کے مقابلے میں اور دوسری سورتوں کے مقابلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے ہی کہتے تھے وہ جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو تو پڑھتا ہے یہ کچھ اور ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کی جو حفاظت کا معاملہ فرمایا کہ اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں، تو پھر اللہ نے انتظام بھی کیا. اور ایسا عجیب انتظام عقل انسانی سے مابرا. اور اللہ عز و جل کام لیتا گیا، اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی ناموس کی بھی حفاظت کی، نبی کے معجزات کی حفاظت کی، صحابہ کی حفاظت کی، تابعین کی حفاظت کی، اور تبع تابعین کی بھی حفاظت کی. دنیا کے کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ پڑھیں، اس کے جو پیشوا ہیں، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں پڑھیں، ان کی جو امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء کی جو سیرت ہے اس کو اتنا محفوظ نہیں کر سکے، ان کے حالات زندگی محفوظ نہیں کر سکے. قربان جائیے صحابہ پر جو سرکار کو اتنے غور سے دیکھتے تھے، اتنے غور سے کہ داڑھی شریف میں، داڑھی مبارک میں بال مبارک سفید کتنے ہیں، صحابہ وہ بھی گن لیا کرتے تھے. صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں نا تو صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرکار دو عالم وسلم کے بال مبارک داڑھی شریف کے وہ سفید کتنے تھے، آقا کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. تو حفاظت قرآن کی بات کرو. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قرآن کے متن کی حفاظت کی. اس کی جو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جو قرآن کا یہ نسخہ ہے، یہ جو عربی متن ہے اس کا، جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے، یعنی اللہ عز و جل نے یہ جو قرآن ہے اس کے متن کی حفاظت. متن کی حفاظت کیسے کی؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل اس قرآن کو سرکار کو یاد کروایا کرتا تھا. اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اچھا تمہیں محبوب جلد جلد زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اتارا بھی ہے، تمہیں یاد بھی ہم خود ہی کروائیں گے. پھر اللہ عز و جل نے، چونکہ ٹائم کا میں مختصر عرض کروں، جہاں پر اللہ نے قرآن کے متن کی حفاظت کی، متن کی حفاظت پہلے سرکار دو عالم سرکار لکھواتے تھے، صحابہ اکرام لکھتے بھی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن حفظ بھی کیا کرتے تھے. لکھائی کے ذریعے، حفظ کے ذریعے اللہ عز و جل نے قرآن کے متن کی حفاظت کی کہ پوری دنیا میں جو
جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے قرآن کا، اس کا مقابلہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کسی بھی ملک کے قرآن کے نسخے میں کے ساتھ کر دے، جس طرح یہاں لکھا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس نسخے میں بھی ایسے ہی لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے کلمات اس نسخے میں، اتنے ہی کلمات اس نسخے میں ملے۔ یہ محنت ہے اس صحابہ کی اور کرم ہے اللہ کا، اور اس وعدے کا نبھا ہے جو اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا ہے کہ قرآن اتارا بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں اس کی خود ہی کروں گا۔ اللہ عز و جل اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام پھر حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جمع کیا متن قرآن کی حفاظت۔ پھر اللہ عز و جل نے جہاں پر قرآن کے کلمات کی، متن کی حفاظت کی، وہاں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت کی۔ جنت کا مطلب جنت ہی ہے، دوزخ کا مطلب دوزخ ہی ہے، فرشتوں کا مطلب ملائکہ کا مطلب فرشتے ہی ہیں، فرعون کا مطلب وہ شخص ہی ہے مخصوص، موسیٰ علیہ السلام کا مطلب اللہ کے نبی ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کا مطلب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، کچھ اور نہیں۔ اور ان باتوں پر امت کا اجماع ہے۔ جس نے ٹکرانے کی کوشش کی، جیسے دیچری، آپ جس بندے کو سر سید احمد خان کہتے ہیں، سید احمد خان کہتے ہیں، یہ بندہ دیچری تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، یہ جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا، یہ بندہ انکار کرتا تھا، کہتا ہے یہ جو قرآن میں فرشتوں کا کہا گیا، جنت کا کہا گیا، دوزخ کا کہا گیا، یہ مثالیں ہیں، یعنی کچھ اور مفہوم بیان کرتا تھا۔ لیکن امت نے بڑی شدت کے ساتھ، امت کے علماء نے اس کا رد کیا اور تمام دنیا کو پیغام دیا کہ 1400 سال بعد بھی اللہ عز و جل ہمارے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت لے رہا ہے، اس کے متن کی بھی اور اس کے کلمات کے معنی اور مفہوم کی بھی اللہ حفاظت لے رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب اللہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ عز و جل نے جہاں قرآن کے متن کی حفاظت کی، جہاں متن کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کی، وہاں پر اللہ عز و جل نے وہاں پر قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ عز و جل نے اس عربی زبان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانیں آپ دیکھیں، اردو کو پہلے ریختہ کہتے تھے، پھر یہ اردو کے بہت سے الفاظ آپ قدیم اردو آج سے 50 سال پہلے والی پڑھیں اور آج والی پڑھیں، 100 سال پہلے والی پڑھیں اور آج والی پڑھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق کرتا ہے۔ یہ ہے نا، آپ علامہ کی شاعری پڑھیں، آپ غالب کی پڑھیں، میر تقی میر کی پڑھیں، میر دار کی پڑھیں، ابن اشار کی پڑھیں، انہوں نے جو اردو استعمال کی اور آج جو ہم اردو بولتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ یہ بات صحیح ہے نا، لیکن اللہ عز و جل نے قرآن نازل کرنے کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا جس میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ پڑھنا، سمجھنا، لکھنا، لکھوانا یہ اسی طرح ہے جس طرح سرکار کے سامنے ہوا۔ اللہ نے قرآن کے متن کی حفاظت کی، قرآن کے معنی مفہوم کی حفاظت کی۔ قرآن نازل ہوتا تو سرکار بتا دیتے کہ اس آیت کا یہ معنی، یہ مفہوم ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے قرآن جس زبان میں نازل ہوا، اللہ نے اس عربی زبان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر ارشاد فرمایا احب العرب، عرب سے محبت کرو، عرب سے کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں عربی، جنتیوں کی زبان عربی ہے، اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ بھی عربی میں نازل فرمایا ہے۔ عربی سے اس لیے محبت کرو کہ میں عرب کا رہنے والا، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، جنتی عربی ہوں گے، جنتی کی زبان عربی ہوگی، تو مطلب کسی چیز سے محبت کرنے کا کہا ہی اس لیے جاتا ہے جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس محبوب کی حفاظت زیادہ کرتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو شدت سے اس کو غور سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام وضع کیا، ایسا طریقہ فرمایا، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ پوری دنیا میں کوئی سری لنکا رہتا ہے، 56 یا 60 اسلامی ممالک ہیں،
پاکستان رہتا ہے، سری لنکا رہتا ہے، انڈیا رہتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں مسلمان موجود ہے، مسلمان موجود ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں نا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، سری لنکا والا بھی اسی طرح پڑھے گا، امریکہ والا بھی اسی طرح پڑھے گا، آسٹریلیا والا بھی اسی طرح پڑھے گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے، کوئی بندہ جو مرضی کی زبان بولتا ہو، وہ انگلش بولے، وہ اردو بولے، وہ عربی بولے، وہ پشتو بولے، وہ سندھی بولے، وہ بنگالی بولے، وہ جو مرضی زبان بولے، لیکن جب قرآن پڑھے گا تو یہی کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ سمجھ ایک طریقہ رکھا کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ بھی اللہ نے عربی زبان میں رکھا، حفاظت کا ایک طریقہ۔ پھر اللہ عز و جل نے جہاں پر قرآن کی جو ہے وہ زبان کی حفاظت کی، وہیں پر اللہ عز و جل نے قرآن کی عملی صورت کی بھی حفاظت کی۔ مثلا اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ اور نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال دے دو، سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ عملی صورت کہ قرآن نے زکوٰۃ کا کہا، قرآن نے نماز پڑھنے کا کہا، قرآن نے جہاد کا کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ ہم جب پوری دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نفل پڑھتے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھیں، ہم عید کے خطبے پڑھیں، جمعہ کے خطبے پڑھیں، یہ سب قرآن کی عملی صورت ہے جو سرکار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ نے اس عملی صورت کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ پاکستان سارے میں پابندی لگا دو نماز نہ پڑھیں، لیکن سعودی عرب والوں پر کیسے لگاؤ گے؟ ان پر بھی لگا دو۔ انڈیا والوں پر کیسے لگائیں گے؟ کورونا میں کتنی سختی تھی، روڈیں بند، لیکن لوگ کسو کس چوک میں پہنچتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور لوگ گھر سے نکال لیتے ہیں، اور اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام کی یہ فطرت ہے، جہاں جہاں اس کو دبایا گیا اللہ عز و جل نے اسلام کو غلبہ بھی وہیں پر عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں نا مکہ میں سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ظلم ہوئی، آپ پر سرکار دو علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا، صحابہ پر تشدد کیا گیا، آقا کی فیملی پر تشدد کیا گیا، سرکار دو علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے حوالے سے پریشر ڈال، مطلب اتنے ظلم کیے گئے کہ مکہ ہی چھوڑ دے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک، ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بعد سے قیامت تک آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کا اگر غلبہ ہے تو سرکار کے مکہ شریف میں ہے، وہیں پر دبایا گیا، وہیں پر اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو جس ماحول میں نازل فرمایا، اللہ نے اس ماحول کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس ماحول کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ مثلا پردے کی آیات نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ کی ازواج ہیں، تو یہ صحابہ کرام آتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ پردہ ہو، پردہ کر لیا کریں، کوئی ان کی طرف آئے نہیں تو ان کی طرف دیکھے نا، تو اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ مطلب جو آیت کس مقام پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس معاملے میں نازل ہوئی، جب بندہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے تو وہ ماحول، وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں قرآنی آیات کے اسباب نزول کی بھی، آپ علامہ سیوطی کی پڑھیں در منصور، تفسیر ابن عباس پڑھیں، آپ مختلف تفاسیر پڑھیں، ایک ایک آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ آیت کس معاملے میں، کس جگہ پر، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب بندہ آیت پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا طریقہ ہے۔
اور حتیٰ کہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی عجیب رکھا. آپ کچھ کتابیں الاتقان پڑھیں علامہ سیوطی، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی، کون سی بستر پر نازل ہوئی، کون سی جاگتے ہوئے نازل ہوئی، کون سی سوئے ہوئے نازل ہوئی، کون سی سواری پر نازل ہوئی، کون سی مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آسمان پر نازل ہوئی، گرمیوں میں کون سی آیات نازل ہوئی ہے، سردیوں میں کون سی نازل ہوئی. محمد نے تو یہاں تک محفوظ کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بڑا اہم نظام رکھا. وہ کیا؟ جس حبیب پر اپنا قرآن نازل کیا ہے اس حبیب علیہ السلام کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا. میں نے کہا کہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر جو سفید بال ہیں، سفید بال، صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بال ہیں کتنے. آقا زلفیں کتنی رکھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک کیسا تھا، آقا امامہ کس طرح کا پہنتے تھے، آقا بیٹھتے کیسے تھے، آقا چلتے کیسے تھے، آقا تلوار کیسے پکڑتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام نے تو سرکار کی اونٹنیوں کے نسب تک کو بھی یاد رکھا. ایسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اب جو سیرت بیان کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے ضمن میں سرکار کے صحابہ کے حالات زندگی کو محفوظ کرنے کا بھی ذریعہ بنایا. آپ اس صحابہ دیکھیں، صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، لیکن جو تاریخ ملتی ہے جن کے حوالے سے 8 سے 10 ہزار صحابہ کرام جن کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے. باقی کے بارے میں اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں سرکار کا صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا. اور میں ایک بات پچھلے دن کی سوچ رہا تھا کہ سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کا ذکر زیادہ آتا ہے. اشراف و بشرا کا ذکر زیادہ آتا ہے، اصحاب بدر کا ذکر زیادہ آتا ہے، خود والوں کا ذکر زیادہ آتا ہے، نام کا نام خلفائے راشدین اشراف و بشرا کا ذکر زیادہ آتا ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں؟ اس کا جواب تاریخ سے یہی ملتا ہے، جو سرکار کے جتنے قریب رہا اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ بلند ہوا. اور صحابہ کرام جن کا ذکر نہیں ملتا کتابوں میں، ایسا نہیں کہ ان کی فضیلت نہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہی کافی ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہے اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے. اور اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کے تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے جو سرکار کے صحابہ کو عطا فرمایا. آخری بات ہے کہ عرض کروں، وقت ہو گیا ہے، سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.